اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک بہت قیمتی چیز رکھی ہے۔ اگر اس قیمتی چیز کی فکر کریں گے، توجہ دیں گے، اس پر محنت کریں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس چیز سے غافل ہو جائیں گے، غفلت کے شکار بنیں گے، آزاد چھوڑ دیں گے، محنت نہیں کریں گے، تو پھر وہ چیز ضائع ہو جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بدن میں سب سے قیمتی چیز اللہ کا دیا ہوا دل ہے۔ یہ دل جتنا صحیح اور درست بنتا ہے، انسان کے اعمال اتنے صحیح ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنے دل پر محنت کرتا ہے وہ صحیح اور نیک بنتا ہے، اور جو دل سے غافل ہوتا ہے، دل پر محنت چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ انسان کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کریں کہ میرے دل کا حال کیا ہے۔ ہر آدمی اگر سوچنے والا، غور کرنے والا بنے گا تو پھر اس کا دل بنے گا۔ دل بننے سے اعمال بنتے ہیں، اور اعمال بننے سے ایمان کو قوت اور سلامتی ملتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے درخت دیکھا ہوگا، جس درخت کی جڑ زمین سے لگی ہوتی ہے، پانی، ہوا اور روشنی اس درخت کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس درخت کو پانی لگتا ہے تو درخت ہرا ہوتا ہے، اس درخت کو ہوا ملتی ہے تو درخت تر و تازہ ہوتا ہے، اس درخت کو روشنی ملتی ہے تو وہ درخت پھلدار اور پھولدار بنتا ہے، سایہ دار بنتا ہے۔ اگر وہی درخت کی جڑ زمین سے دور ہو، زمین سے کٹی ہوئی ہو، پانی بھی اب اسے نقصان دے گا، ہوا بھی اس کے پتے جھڑا دے گی، اور روشنی بھی اس کے پتوں کو سکھا دے گی۔ ایسے ہی انسان کے دل کا حال ہے۔ اگر دل زندہ ہے اور دل زندہ کرنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں تو پھر ہم زندہ رہیں گے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جسمانی اعتبار سے زندہ ہیں، ان کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اصل زندگی دل کی زندگی ہے۔ اگر دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اگر دل مردہ ہے تو انسان مردہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسانی جسم میں دل کا مقام بادشاہ کی طرح ہے، اور پورے اعضاء کی مثال رعایا کی طرح ہے۔ جو چیز دل میں گھر کر جاتی ہے، ہاتھ پیر اسی کے لیے چلنے والے، حرکت کرنے والے بنتے۔ بادشاہ کا جیسا آرڈر ہوتا ہے ویسے رعایا فرما بردار بنتی ہے۔ جیسے دل میں کوئی چیز اچھی بری جاتی ہے، اسی کے مطابق ہاتھ پیر حرکت کرنے لگتے ہیں۔ یہ دل بہت قیمتی چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ذرا سا توجہ دیں گے اور اپنے دل پر دھیان رکھیں گے، میرا دل بن رہا ہے یا میرا دل بگڑ رہا، میرے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے یا دنیا کی محبت آ رہی ہے۔ یاد رکھیں، ایک دل میں اندھیرا بھی ہو، اجالا بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی دل میں رحمان کی محبت ہو، اسی دل میں شیطان کی محبت ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی دل وہ ایک ہی کے لیے ہے اور ایک ہی ذات کے لیے بنایا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے، ایک ہی دل اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ دل ایک بنائے، ایک ذات کے لیے بنائے۔ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل میں رحمان کی بھی محبت ہے اور میرا تعلق شیطان سے بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو اس دل کا تعلق رحمان سے ہوگا یا اس دل کا تعلق شیطان سے ہوگا۔ میرے دل کا کیا حال ہے، ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ قرآن مجید نے بتایا کہ جو آدمی اپنے دل کو بنا کر لے کر اللہ کے دربار میں آئے، مرنا تو سب کو ہے، اور جب مرے اس حال میں موت آ جائے کہ ہمارا دل زندہ ہو، نمازوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، بھلے جذبوں کے ذریعے اگر کسی انسان کا دل زندہ ہوتا ہے اور وہ ایسا زندہ دل لے کر اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیمت جنت کی شکل میں لگاتا ہے۔ ہم بازار جاتے ہیں، آم خریدتے ہیں، جس آم کے اوپر ہم داغ دیکھتے ہیں، مفت میں بھی، 1 روپیہ میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ داغدار دل کو کیسے قبول کرے؟ اپنے دل کو داغدار بنا کر، سڑا ہوا دل لے کر خدا کے دربار میں جائیں گے،
اللہ تعالیٰ اس داغدار دل کے بدلے کیسے ہمیں جنت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایک دن آنے والا ہے جس دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس نے سلامتی والا دل لے کر کے اللہ کے پاس حاضر ہوا ہو وہی کامیاب ہو۔ قرآن مجید کی آیت نے ہمیں تعلیم دی ہے، ایسا دل بناؤ جو گناہوں کے داغ سے پاک ہو، جو برائیوں کے داغ سے پاک ہو، سلامتی والا دل بنانے کی کوشش کرو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کا دل کب سخت ہوتا ہے، کیسے سخت ہوتا ہے؟ یہ دل میں نرمی بھی ہوتی ہے، یہ دل میں سختی بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو بڑا عجیب بنایا ہے، یہ دل نرم ہوتا ہے تو بڑا نرم ہوتا ہے، اور یہ دل سخت ہو جاتا ہے تو بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال زمین کے مانند، جس زمین پر کسان فارمر محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، وہ زمین نرمی والی زمین ہوتی، وہاں ہل چلایا گیا، اس زمین پر محنت کیا گیا، وہ زمین میں نرمی ہوتی۔ ذرا سا بارش پڑتی ہے وہاں چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ زمین میں نرمی ہے۔ اور جس زمین پر محنت چھوڑ دی جائے، ہل چلانا چھوڑ دیا جائے، کاشتکاری کرنا چھوڑ دیا جائے، اب وہ زمین سخت ہو جاتی ہے، اور سختی اتنی ہو جاتی ہے کہ پتھر کے مانند ہو جاتی ہے، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے خدا سے تم دور ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ دلوں کی سختی بڑی عجیب چیز۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل سخت ہو گئے، اور سختی کتنی ہو گئی؟ فہی کالحجارۃ، تمہارے دل پتھروں کے مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے زیادہ سخت ہوئے۔ قرآن مجید جو باتیں بتا رہا ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا دل سخت ہوتے ہیں، اور جب دل سخت ہوتے ہیں وہ پتھروں کے مانند ہو جاتے ہیں، بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر قرآن نے بتایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ذرا پتھر کو تو دیکھو، کبھی تم نے غور کیا ہے کتنے پتھر ایسے ہیں جس سے نہریں نکلتی ہیں؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کتنے ایسے پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کتنے ایسے پتھر ہیں جو لڑک جاتے ہیں، اور ان کا لڑکنا بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت نے ایک بات بتائی، اور وہ گہری بات بتائی کہ اگر کسی انسان کا دل سخت ہو جائے اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا کہ جس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کے اندر جتنی اچھائیوں کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اچھائیوں کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ دل سخت ہو گئے، سخت دل اچھی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا سختی تو تمہارے دل میں آئی ہے، ایک سختی پتھر میں بھی ہے، مگر یاد رکھو پتھر میں سختی آنے کے باوجود وہ سلامتی سے، وہ اپنی صلاحیتوں سے محروم نہیں ہوتا۔ پتھر کتنا سخت کیوں نہ ہو، اس سے ندیاں نکلتی ہیں، نہریں بہہ پڑتی ہیں، وہ ان سے پانی نکلتا ہے۔ کبھی پتھر کی سختی پانی کو نہیں روکتا، ان پتھروں کی سختیوں کے باوجود ان پتھروں سے پانی نکل جاتا ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب کسی انسان کا دل بگڑ جائے، کسی انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے دلوں پر محنت چھوڑ دیا یہ ضائع ہوں گے، اور ہمارا دل ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سختی ہوتے ہوتے ہمارا دل اندھا ہو جائے۔ ایک آنکھوں کی بینائی ہے، ایک دل کی بینائی ہے، ایک آنکھوں کا اندھا پن ہے، دوسرا دل کا اندھا پن ہے۔ ایک آدمی کا دل اندھا ہو جائے، آنکھیں اس کی موجود ہو، حق دیکھ کر بھی وہ حق سمجھ نہیں سکتا، حق سن کر بھی وہ حق سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا دل اندھا ہے۔ آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، مگر اس کا دل اندھا ہے۔ اچھوں کی صحبت اس کے لیے اچھی لگتی نہیں ہے، دین کی باتیں سننا اس کے لیے بوجھ معلوم ہونے لگتا ہے، غفلت میں وہ جیتا ہے، نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے،
جس کے نتیجے میں وہ اندھا ہو جاتا ہے. اور جب دل اندھا ہو جاتا ہے اندھیرے اجالے کی تمیز ختم ہو جاتی. اور جب دل اندھا ہو جاتا ہے دوست اور دشمن اسے سمجھ میں نہیں آتا. ایک اندھے آدمی کو جس کی آنکھ نہ ہو اسے اجالا اور اندھیرا معلوم نہیں ہوتا. دوست کون دشمن کون جب تک آواز نہ دی جائے وہ اندھا آدمی سمجھتا نہیں. ایسے ہی دل کے اندھے انسان کی حالت. جب کسی انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے اسے اجالا اندھیرا ہدایت ضلالت دوستی دشمنی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے قرآن مجید نے کچھ قوموں کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کچھ قومیں ایسی ہیں جو اندھی ہیں. انہم کانوا قوما عمین. دنیا میں کچھ قومیں ایسی رہی ہیں جو اندھی رہی ہیں. اندھی کا معنی یہ نہیں کہ وہ دنیا میں نابینا پیدا کیے گئے. اللہ نے انہیں آنکھیں دی مگر انہوں نے اللہ کو تلاش نہیں کیا. اللہ کی نشانیاں دیکھی مگر اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی. زمین میں وہ چلے پھرے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر رب کو نہیں پہچانا. یہ لوگ آنکھیں رکھ کر بھی اندھے ہیں. اندھے کا معنی یہ نہیں کہ آنکھیں اندھی ہیں بلکہ دل اندھا. فإنها لا تعمى الأبصار. ان کے آنکھیں اندھی نہیں ہیں ولكن تعمى القلوب.